بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کمیٹی قائم کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی قتل کر دے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہو۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا، بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین ہے، یعنی مسلمان ہو گیا ہے۔ لا، پہلے تم ہی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونپ لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوار بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوار کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کوار کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بد دین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہوتا تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر تمانچہ مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے بغیر دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور انا سے لے کر سورت کا کچھ حصہ پڑھا کہ حالت بھی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تو ہمارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ جس ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ سلطان جلال الدین ابو الفتح ملک شاہ ایک دن ایک ندی کے کنارے شکار کھیلنے کے لیے نکلا اور اس سے فارغ ہو کر ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے اترا۔ اسی اثنا میں اس کا خاص دربان ایک گاؤں گیا اور ایک گائے جو ندی کے کنارے چر رہی تھی پکڑ کر ذبح کرائی اور کباب بنا کر خوب کھائے۔ یہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جس کے 4 یتیم بچے تھے۔ یہ بیوہ اسی گائے کا دودھ بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ گائے کو ذبح کر کے کھانے والا بادشاہ کا دربان ہے تو وہ ندی کے پل پر جا کھڑی ہوئی۔ جب جلال الدین ملک شام وہاں پہنچا تو اس نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ وہ دربان کوڑا نکال کر اسے مارنے لگا تو ملک شاہ نے اسے روک دیا اور کہا کہ بیچاری مظلومہ معلوم ہوتی ہے، اسے اپنی فریاد سنانے دو۔ عورت نے عرض اے علی پر ارسلان کے بیٹے، اگر تو آج اس ندی کے پل پر انصاف نہیں کرے گا تو خدا کی قسم کل پل صراط پہ تیرا دامن نہ چھوڑوں گی جب تک کہ انصاف نہ کرا لوں۔ اب سوچ لے کہ ان دونوں پلوں میں سے تو کس کو پسند کرتا ہے۔ اس بات کی ہیبت سے متاثر ہو کر بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور کہا کہ اے عورت، مجھے پل صراط پر جواب دینے کی طاقت نہیں، بتا تم پر کس نے ظلم کیا ہے تاکہ اس سے بدلہ لیا جائے۔ عورت نے دربان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس نے جو چابک اٹھا کر مجھے مارنے لگا، یہ ظالم مجھ غریب بیوہ کی گائیں ذبح کر کے کھا گیا ہے، اسی کے دودھ پر میری اور میرے یتیم بچوں کی گزر بسر تھی۔ ملک شاہ نے دربان کو اسی وقت معزول کر کے جیل بھیج دیا اور بیوہ عورت کو 70 گائیں دے دیں۔ جب یہ نیک دل بادشاہ فوت ہوا تو یہ بیوہ عورت اس کی قبر پر پہنچی اور دعا کی، الہی جس طرح اس نے میرے عجز کے وقت میری مدد کی تو اس کے بدلے اس پر جب کہ وہ عاجز ہے اس پر بخشش کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور خواب میں اس بادشاہ نے اپنے ایک دعا گو کو بتایا کہ اس عورت کی فریاد نے میری دستگیری کی ورنہ عذاب سے رہائی مشکل تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایسے واقعات آپ تک لاتے رہیں اور آپ کی انفارمیشن بڑھاتے رہیں۔ السلام علیکم۔